السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا و مسلما اما بعد۔ محترم روزہ داروں، ماہ رمضان کا یہ 11واں دن ہے اور خاکسار کا 11واں درس، جو ماہ رمضان اور ہمارے رویے کی دوسری قسط ہے۔ محترم روزہ داروں، ماہ رمضان کے سلسلے میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ رمضان کی شبیہ انسانی سماج میں وہی ہوگی جو ہم مسلمان اپنے اعمال، اخلاق اور معاملات سے ظاہر کریں گے۔ ہمارے مسلم سماج میں رمضان کے تئیں الگ الگ رویے نظر آتے ہیں۔ ذیل میں ان کی جھلک سی پیش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے مرد حضرات رمضان المبارک کا مہینہ اچھے اور بہترین کوالٹی کا سامان خریدنے میں گزار دیتے ہیں، تو وہیں پر عورتیں نو بنو اور عمدہ و لذیذ قسم کی ڈشیں بناتے بناتے رمضان کا پورا مہینہ گزار دیتی ہیں۔ رمضان میں عمدہ اور لذیذ کھانا پکانا اور کھانا ممنوع نہیں ہے، لیکن عمدہ کھانا اور بہترین انتظامات کی خاطر اصل مقصد کو فوت کر دینا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت مقصد اصلی فوت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ذہنی و جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، رمضان گزر رہا ہے۔ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار اور خیر و بھلائی کے امور میں لگانے کی کوشش کریں۔ لہو لعب اور لایعنی باتوں سے پرہیز کریں۔ یاد الہی سے غافل کر دینے والی تمام امور سے دور رہیں۔ بعض لوگوں کی نظروں میں رمضان کا مبارک مہینہ گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اعمال اور حرکات و سکنات سے شب و روز یہی ظاہر کرتے ہیں۔ رات بھر مفت میں جاگنا، گپ شپ کرتے صبح کر دینا، دھول دھپے کرنا وغیرہ معمول ہوتا ہے۔ بازاروں، چوراہوں اور پارکوں میں اس طرح شور مچایا جاتا ہے کہ محلہ والے تنگ رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح برداشت کرتے ہیں، ورنہ لڑائی جھگڑے و فساد کی نوبت آ جائے۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں آپ بذات خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ انسان بھاگ کھڑا ہو جائے۔ بعض لوگ رمضان کو کھیل کود کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ آپ مسلم محلوں میں فوکس لیمپ دیکھتے ہوں گے، جن کی روشنی میں رات بھر بیڈمنٹن اور کیرم وغیرہ کھیلا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو دن بھر لوڈو اور تعلیمی تاش میں لگ کر ثواب کمانے کا بہترین موقع گنوا دیتے ہیں۔ وہیں پر آج کا نوجوان طبقہ پب جی کھیلنے میں اپنے بہترین موقع کو گنواتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک رمضان ایک قسم کا ایمرجنسی قانون ہے۔ روزہ کی حالت میں ایسے سودے سے بچیں گے جن میں جھوٹ بولنا پڑے یا دھوکہ دینا پڑے۔ دن میں وہ ایسے سامان نہیں بیچیں گے۔ افطار بعد کا وقت اس کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسی بنیاد پر روزہ ہی نہیں رکھتے کہ رمضان میں روزہ کی حالت میں سچ بولنا ہوتا ہے، باقی رات میں سب کچھ حلال و جائز ہوتا ہے۔ رمضان آتے ہی جہاں آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے، وہیں دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ بعض مسلمانوں کے یہاں پہ تجارت چمکانے، زیادہ سے زیادہ مال و منافع جمع کرنے اور دنیا کمانے کا خاص موسم ہے۔ اپنی کاروباری مصروفیات کے چلتے جماعت تو درکنار، آخری وقت پر نماز ادا کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ تراویح کے لیے کسی ایک مسجد میں روزانہ 3 یا 5 پارے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ پڑھ کر تکمیل قرآن کے ساتھ ہی تراویح سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ مساجد میں تو مصروف تاجروں کے لیے شبینہ ایکسپریس تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان دنیوی تجارت کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے ساتھ نفع بخش تجارت اور آخرت کی کمائی کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے مومنین سے ان کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا یہ خلاصہ ہے۔ کوشش کیجیے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ 5 وقتہ نماز، نفلی عبادات، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، دعا و مناجات اور قیام اللیل کا اہتمام کریں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ کچھ لوگ تو نرالے ہوتے ہیں، ان کی رائے میں رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے، دعوتیں اڑانے اور خود و نوش کے ذریعے صحت بنانے کا موسم ہوتا ہے۔
ان کے گھروں سے ہر روز نئے نئے پکوانوں کی خوشبو آتی ہے۔ اس معاملہ میں خواتین بہت آگے ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کھانے پکانے کی باتیں کرتی ہیں، بلکہ رمضان کی آمد سے کئی ہفتہ قبل شیڈول تیار ہو جاتا ہے کہ اس دن کس پکوان کی باری ہے، افطار میں کیا ہوگا اور سحری میں کس چیز کے ذریعے لذت کام و دہن کا سامان ہوگا۔ کئی دن پہلے سے ہی یہ پیس کر رکھ لیں، یہ خرید لیں، اسے سکھا لیں وغیرہ باتیں ہوتی ہیں۔ آج اکثر خواتین کے ہاں رمضان محض انواع و اقسام کے ماکولات اور رنگا رنگ مشروبات میں طبع آزمائی کا نام ہے۔ عصر سے مغرب بلکہ افطار سے قبل کا بابرکت و مستجاب الدعوات وقت بھی مطبخ کی نظر ہو کر رہ جاتا ہے۔ باقی مادہ وقت ٹی وی پر رمضان کی کمرشل شوز، مسلکی و اختلافی مباحث، نعت و قوالی کے نام پر موسیقی اور فضول لغویات بینی میں گزر جاتا ہے، تو اکثر طاق راتیں اللہ عز و جل کی انتہائی ناپسندیدہ جگہ بازاروں کی سپرد کر کے ضیاع وقت کے ساتھ ساتھ بے پردگی کے فتنے کا سبب بن کر ان مبارک راتوں کے اجر و ثواب سے محروم ہوتی ہیں۔ اسی طرح افطار پارٹیاں بھی اپنی طاقت، اثر و رسوخ، سیاسی مقام و منصب، داد و دہش، ذاتی مفاد و مراعات، سستی شہرت اور نام و نمود کے لیے جشن اور نمائشی پروگرام کے طور پر منعقد کی جاتی ہیں، جن میں اکثریت خوشحال لوگوں، سیاسی امراء و وزراء، بڑے بڑے تاجر، صنعت کاروں، بے روزہ دار اور غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ نادار و غربا، محتاج و مساکین، مفلوک الحال پڑوسیوں کو نہ مدعو کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ رمضان صدقات و خیرات، مواسات و ایثار کا مہینہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مساکین کے بغیر روزہ افطار نہیں کیا کرتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند چلتی ہوا سے بھی زیادہ خیر و بھلائی پہنچانے والے سخی بن جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان میں اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔